السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 219 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تشبیہ مفرد کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَيُمْكِنُ جَعْلُهُمَا مِنْ قَبِيلِ التَّمْثِيلِ الْمُفْرَدِ سے شروع ہوتی ہے۔ در حقیقت آج کی عبارت میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گزشتہ جو دو تمثیلیں ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا والی اور الکصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق والی، ان دونوں میں جو تشبیہات دی گئی ہیں وہ گزشتہ سبق میں ہم نے سمجھا کہ یہ تشبیہ مرکب کی جہت سے کس انداز سے ہوگی، اور آج کے سبق میں ہم سمجھیں گے کہ یہی تشبیہ اگر تشبیہ مفرد کی قبیل سے ہو تو پھر اس کا انداز کیا ہوگا۔ تو بلا تاخیر ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف الرحمہ لکھتے ہیں وَيُمْكِنُ جَعْلُهُمَا مِنْ قَبِيلِ التَّمْثِيلِ الْمُفْرَدِ، اور ممکن ہے کہ ان دونوں کو تمثیل مفرد کی قبیل سے بنائیں، یعنی کہ ان دونوں سے مراد یہ دو جو پیچھے تشبیہات گزری ان کو تمثیل مفرد کی قبیل سے بنائیں، یہ ممکن ہے۔ وَهُوَ أَن تَأْخُذَ أَشْيَاءً فُرَادًا، اور وہ یہ کہ تو الگ الگ اشیاء کو لے، فَتُشَبِّهُهَا بِأَمْثَالِهَا، پھر تو ان کو تشبیہ دے ان کی مثل الگ الگ چیزوں کے ساتھ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور تاریکی اور نور برابر نہیں ہے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، وَقَوْلِ امرئ القیس، اور جیسے کہ امرئ القیس کا یہ قول كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكره العناب والحشف البالي، گویا کہ پرندوں کے دل جو خشک اور تر ہیں وہ عناب کے گھونسلے کے پاس، اس باز کے گھونسلے کے پاس ردی کھجوروں کی طرح ہے۔ بِأَن يُشَبَّهَ فِي الْأَوَّلِ ذَوَاتُ الْمُنَافِقِينَ بالمستوقدین، اس کی صورت یہ ہوگی کہ بعین طور پر کہ تشبیہ دی جائے پہلی تمثیل میں منافقین کی ذاتوں کو مستوقدین کے ساتھ، آگ جلانے والوں کے ساتھ، وَإِظْهَارُهُمُ الْإِيمَانَ بِإِسْتِيقَادِ النَّارِ، اور ان کے جو ایمان کو ظاہر کرنا ہے منافقین کا اس کو تشبیہ دی جائے اس آگ کو جلانے کے ساتھ کہ اس کو بھڑکایا گیا۔ وَمَا انتفعوا بِهِ مِنْ حِقْنِ الدِّمَاءِ وَسَلَامَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِإِضَاءَةِ النَّارِ مَا حَوْلَ الْمُسْتَوْقِدِينَ، اور وہ جو منافقین نے اس کے ذریعے اظہار ایمان کے ذریعے نفع حاصل کیا، وہ خون کا محفوظ بنانا ہو، مال کی سلامتی ہو، اولاد کی سلامتی ہو، اس کے علاوہ دیگر ہو، تو اس کو تشبیہ دی جائے آگ کے روشن ہو جانے کے ساتھ یا آگ کے روشنی دینے کے ساتھ، جو کہ مستوقدین کے ارد گرد ہے۔ وَزَوَالُ ذَلِكَ عَنْهُمْ عَلَى الْقُرْبِ بِإِهْلَاكِهِمْ وَبِإِفْشَاءِ حَالِهِمْ وَإِبْقَائِهِمْ فِي الْخَسَارِ الدَّائِمِ وَالْعَذَابِ السَّرْمَدِ بِإِطْفَاءِ نَارِهِمْ وَذِهَابِ بِنُورِهِمْ، اور ان نفع مند اشیاء کا ان سے زائل ہونا ان قریب ہی، اس کو تشبیہ دی جائے ان کی
بالخصوص ان کی علاقت کا ہو جانا یا ان کے راز کا کھل جانا، اس کو تشبیہ دی جائے ان کی ہمیشہ والے دائمی عذاب میں باقی رہنے کے ساتھ، ان کی آگ کے بجھ جانے کے ساتھ، اور ان کی آنکھوں کے نور کے چلے جانے کے ساتھ۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر چونکہ میں نے یہ بات شروع میں کر دی تھی کہ تشبیہ مفرد کا بیان ہے، تو آج ہم نے جو عبارت پڑھی ہے وہ تو تمثیل اول میں ہی جو مفردات کی تشبیہات ہیں اسی کے حوالے سے ہے۔ اگر اس میں ہمارا کلام مکمل ہو گیا تو دوسرے کا بھی ہم پھر آغاز کریں گے، ورنہ آئندہ سبق میں دوسری جو تمثیل ہے اس میں تشبیہات مفردات کا ذکر کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ کہ یہ تمثیل کے دوسرے احتمال کا چونکہ بیان ہے، اور مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا میں تشبیہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، اور تشبیہ مفرد کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ مشبہ کی جانب میں بھی چند چیزیں ہیں اور مشبہ بہ کی جانب میں بھی چند چیزیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ دوسرے کے مقابلے میں جو الگ الگ وہاں بھی چند چیزیں ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دی جائے، یہ تشبیہ مفرد ہے۔ اب اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھی ہیں اور فصحاء کے کلام میں بھی ملتی ہیں۔ قرآن کریم سے اس کی جو مثال مصنف علیہ رحمہ نے بیان کی ہے وہ سورہ فاطر ہے، اور اس کی 19، 20 اور 21 نمبر جو آیات ہیں ان میں جو بیان کیا گیا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ۔ اب یہاں پر جانب مشبہ میں بھی تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مومن و کافر، یہ دونوں ایک بات ہوگی، اور نمبر 2 دونوں کا ایمان و کفر، یہ دوسری بات ہوگی، اور نمبر 3 اس ایمان و کفر کا ثواب و عقاب۔ اچھا، اب یہ تین چیزیں جانب مشبہ میں ہوں گی، آپ ان کو ایک سائڈ پہ اس انداز سے ذہن میں رکھیں۔ اور جانب مشبہ بہ میں بھی تین ہی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اعمیٰ و بصیر، نمبر 2 نور و ظلمت، اور نمبر 3 چھاؤں اور دھوپ۔ اچھا، اب مومن و کافر کو تشبیہ دی گئی اعمیٰ و بصیر کے ساتھ، یعنی میں نے جو پہلا کہا تھا کہ آپ جو پہلی مشبہ میں تین چیزیں ان کو بھی ترتیب رکھیں، اور مشبہ بہ میں جو تین چیزیں ان کو بھی ترتیب رکھیں، تو ہر ایک کو اس کے مقابل والے سے آپ میل ملاتے جائیں تو یہ مفردات کو مفردات سے تشبیہ ہوتی جائے گی۔ یعنی جانب مشبہ میں چونکہ پہلے مومن و کافر تھے، اور جانب مشبہ بہ میں پہلے اعمیٰ و بصیر تھے، تو مومن و کافر کو تشبیہ دی گئی اعمیٰ و بصیر کے ساتھ۔ اسی طرح ایمان و کفر کو تشبیہ دی گئی نور و ظلمت کے ساتھ، اور اسی طرح ان کے ثواب و عقاب کو تشبیہ دی گئی ظل و حرور کے ساتھ، یعنی سائے اور دھوپ کے ساتھ۔ اور کلام فصحاء میں اس کی مثال امرؤ القیس کا وہ شعر ذکر کیا گیا کہ کأن قلوب الطیر رطبا و یابسا لدا وکرہ العنا والحشف البالی۔ اب اس میں وہ اپنے گھوڑے کی تیز رفتاری کی تعریف کرتے ہوئے اس کے بعض کے ساتھ اس کو تشبیہ دی، اور پھر بعض کی توصیف میں یہ شعر اس نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہمارا محل استشہاد ہے وہ دو طرح کی اس کی تشبیہات ہیں، اور وہ دو طرح کی جو تشبیہات ہیں وہ اس انداز سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک طرف تو اس نے یوں سمجھے کہ طیر سے اس نے شکار کیے ہوئے پرندے مراد لیے ہیں، اور یعنی قلوب الطیر سے اس نے شکار کیے ہوئے پرندے مراد لیے ہیں، اور پھر رطب و یابس قلوب سے یہ حال ہے
اور وقر یہ گھونسلہ اس کے معنی میں آتا ہے. اور پھر عناب یہ مشہور ہے، سبھی جانتے ہیں. حشب یہ جو ہے ردی کھجور کو کہا جاتا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ بعض کے آشیانے کے پاس جو پرندوں کے دل نکلے ہوئے پڑے ہیں اور ان میں بعض تر و تازہ اور بعض سوکھ ساکھ کے سکڑ گئے ہیں، تو وہ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں گویا عناب اور ردی کھجوریں ہیں جو تر و تازہ ہیں. وہ عناب کے مشابہ ہیں. اب یعنی کیونکہ ایک جانب تر و تازہ ہیں، دوسری جانب خشک ہیں، تو ادھر عناب اور ردی کھجوریں ہیں، دو چیزیں آ گئی. تو جو تر و تازہ ہیں وہ عناب کے مشابہ ہیں اور جو سوکھے ہیں وہ ردی کھجوروں کے. تو اس لحاظ سے اس نے دو چیزوں کی الگ الگ انداز سے تشبیہات یہاں پر دے دی. تو بہرحال جی یہ ایک استدلال کیا کہ شعراء عرب بھی اس طرح سے استدلال کرتے تھے اور وہ بھی مشبہات جو تشبیہات تھی مفردات میں اس انداز سے بات کرتے تھے. تو پھر مصنف علیہ الرحمہ نے پھر یہاں اس کی وضاحت کی کہ اول میں جو منافقین کی ذاتیں ہیں ان کو تشبیہ دیجیے مستوقدین کے ساتھ، پھر ان کا ایمان کو ظاہر کرنا اس کو تشبیہ دی گئی آگ کو جلانے کے ساتھ، پھر ان کا اس ایمان کو ظاہر کر کے اس سے فوائد حاصل کرنا، وہ جو آگ روشن ہونے کے بعد نور حاصل ہوا اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. پھر ان کا راز کھلنے کے بعد ان سب سے کے پاس سب کچھ چلا جانا اس کو تشبیہ دی گئی اس آگ کے بجھ جانے کے ساتھ. یہ تمثیل اول کا حاصل تھا. اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کا خلاصہ بھی اپنے رجسٹر پہ لکھیں. آئندہ سبق میں انشاءاللہ دوسری تمثیل میں تشبیہ مفرد کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.